کہ بانی کی بہن نے کہا کہ جی ہم ایکٹ تب پاس کریں گے جب بانی کو رہا کر دیا جائے گا. یعنی ان کو صوبائی خود مختاری، صوبائی حقوق کی پرواہ نہیں ہے، صرف بانی کی پرواہ ہے. اب کہتے ہیں کہ جی جب یہ کنٹروورشل ہو گیا، پریشر آیا کہ ہم بانی سے پوچھیں گے، تو ہر ایک چیز ابھی یہ صوبہ تو لگتا ہے ایسی ہے کہ وہاں سے ریموٹ کنٹرول سے، جیل سے ریموٹ کنٹرول سے یہ صوبہ چل رہا ہے. یہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ تو مذاق ہے اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، اس صوبے کے حقوق کے لیے. یہ جا رہے ہیں کہ جی ان سے پوچھیں گے، اور انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوا تو کیا. یہ مطلب یہ ہے کہ اس کابینے میں اس جو ان کے جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے. لہٰذا اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ہوا ہم ہر صورت میں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ احتجاج ہر اس پہ کریں گے. ہم اپنے صوبے کے وسائل کو اس طریقے سے نہیں کسی کے منشا کے اوپر اس کو کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک صوبہ ہے جو مالا مال ہے، اور ساتھ ہی بلوچستان 2 صوبے ہیں. وہاں پر تو پاس ہوا، سب پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پر موجود ہیں ان سب نے اس کو ووٹ دیا. یہ تو ہم اس صوبے میں ہم اس کے وہ کر رہے ہیں، تو جنہوں نے ادھر اس صوبے میں اس کو ووٹ دیا ہے تو ان کو اپنے اس پہ بھی دیکھنا چاہیے. وہ 18 مارچ کو پاس ہوا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں. اب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ادھر نہیں پاس ہونے دیں گے، ادھر کیوں پاس ہوا. تو لہٰذا اس پہ یہ اس صوبے کے حقوق کی بات ہے، اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی یہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس صوبے کے حقوق پہ سودا بازی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ صوبہ ویسے بھی دہشت گردی کے وجہ سے اتنی زیادہ ہم پہ پریشر ہے، لوگوں پہ پریشر ہے. روزانہ 2-3 واقعات ہو رہے ہیں. ہم تو اس صوبائی حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں صوبائی حکومت سے. ایک کہ اس صوبے میں امن قائم کرے، دوسرا کہ اس صوبے کے حقوق کا تحفظ کرے. اگر یہ دونوں چیزیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ صرف اگر انہوں نے بھاگ دوڑ اور لانگ مارچ اور شارٹ مارچ اور دھرنے صرف اس کے لیے کرنے ہیں. میں تو اپنے میڈیا کے حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آج کل ٹیلی ویژن پہ تو ہم اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ بانی کے ساتھ آج فلانا ملا، بانی کے ساتھ اور یہ ملا، اور کوئی ہمارے اس میں اور کوئی خبریں بالکل آتی نہیں ہے کہ اور کیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. صرف یہی ہے آج کل سارا دن، اور اس سے ان کو توجہ اور زیادہ مل رہی ہے. تو اس طریقے سے تو ملک اگر چلے گیا تو یہ تو صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ اس دفعہ اتنی زیادہ ہے، اتنی خطرناک ہے کہ یہ جو ہے لوگ سارے مایوس ہیں، گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں. ہمارے جنوبی اضلاع تو نو گو ایریاز ہیں. بعض ڈسٹرکٹس میں تو جو پروونشل آفیسرز ہیں صرف 1 گھنٹے کے لیے نکلتے ہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے، پھر ان کو کہا گیا کہ گھروں میں رہیں، محدود رہیں. یہ صورتحال ہو تو یہ صوبہ کیا ترقی کرے گی؟
بلکہ اس کے اثرات پورے پاکستان پہ سچویشن یہ ہو. ایک کورم ایجنسی کا مسئلہ انہوں نے 6-7 مہینوں میں اب تک حل نہیں کیا. ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کے جو راستے ہیں وہ اب تک بند ہیں. وہاں پر چیزوں کی ہر ایک چیز کی اسکیرسٹی ہے. تو یہ صورتحال اگر ملک میں ہو اور اس صوبے میں ہو اور ان کو پرواہ نہ ہو, یہ سارا وقت بس یہی کہ بانی کو رہا کرنا ہے, وہ کرنا ٹھیک ہے. وہ رہائی ان کو اگر ملنی ہے تو وہ بھی قانونی طریقے سے عدالتوں سے ملنی ہے. انہوں نے تو اپنی کوشش کی کہ 2-3-4 دفعہ اسلام آباد بھی گئے, باقی جگہوں میں, اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا. مذاکرات کرنا چاہتے تو کھل کے کہو کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا کہ میں چپ کے کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی نہیں ہو رہے. یہ سلسلہ نہیں, ہمیں اس سے متاثر ہم سب ہو رہے ہیں. خاص کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے ہم بہت ہی پریشان ہیں. اور اس سب صورتحال سے ایک کرائسس آف کانفیڈنس آ گئی ہے عوام کے اور صوبے کے درمیان, لوگ اور صوبے کے مرکز کے درمیان. میں تو مرکز سے بھی بڑے وہ اس سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا نہیں پوچھا اس صوبے کا. اب تک تو پرائم منسٹر بھی اس صوبے کا دورہ انہوں نے نہیں کیا, نہ ان کے وزیر آتے ہیں یہاں پر اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اس صوبے کی پرسان حال کیا کوئی پتہ نہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے, امن ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. اسی طریقے سے ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے اس میں اب ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دی جا رہی. فائنانس منسٹر نے کہا, مرکزی فائنانس منسٹر نے, کہ ہاں اب تک جو پرائس مہنگائی میں جو کمی آئی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن عوام تک نہیں ہوئی. کیسے ہوگی؟ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمت اور فیول کی قیمتوں کم ہو گئی ہیں. پچھلے مہینے پہلے یہ توقع تھی کہ یہ 8-10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں, اس دفعہ ہم نہیں کم کرتے ہیں اور بجلی میں آپ کو ریلیف دیں گے. ساتھ ہی ساتھ 10 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا. اس دفعہ ایک اور مذاق, کہتے ہیں کہ جی پیٹرول اور اس کی قیمت کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم بلوچستان کے روڈز کے لیے پیسے, اور ساتھ ہی ساتھ 10 روپے فی لیٹر, یعنی اس سے 10 روپے فی لیٹر سے 38 بلین پر منتھ بنتا ہے کہ یہ ہم بلوچستان پہ کے روڈز پہ خرچ کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, وہ پیسے ٹریجری میں جائیں گے. اگر بلوچستان کے روڈ بنانے ہیں تو پی ایس ڈی پی سے جو آپ کے پاس ہے اس پہ خرچ کرو. یہاں نہیں ہو سکتا. یہ پیسہ سیدھا ادھر جائے گا, یہ اکاؤنٹ میں جائے گا, ٹریجری اکاؤنٹ میں جائے گا حکومت کے. تو یہ مذاق کہ نہ ہمیں ابھی ریلیف دیا گیا نہ پچھلے اس میں, اور اس کا اثرات میں آپ کو بتاؤں. آج کل گندم کے بحران ہے ملک میں. گندم کی کٹائی ہو رہی ہے, قیمتیں گندم کی بہت کم ہے. کسان کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے جو خرچہ ہے پر مون وہ پورا نہیں ہو رہا کیونکہ قیمتیں کم ہیں. اگر یہ ریلیف دیتے, یہ 10 روپے جو یہ وہ بھی نہیں لگاتے, لیوی بھی نہیں لگاتے, اور 10 روپے ریلیف دیتے, تو ٹریکٹر کا جو اس میں جو ویٹ ہارویسٹنگ میں جو ہے تھریشر جو ہے اس پہ ریلیف ملتا,
ٹریکٹر پہ ریلیف ملتا، ان چیزوں پہ ریلیف مل سکتا تھا لوگوں کو. اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ بعض صوبے تو روزانہ آج فلانا کارڈ ہے، آج فلانا کارڈ ہے. یہ کتنے کارڈ بنیں گے اور کیا عوام کو کیا اس کا ملا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ میں حیران ہوں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ایک صوبہ اور مرکز اربوں کے روپے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو یہ اگر ریلیف لوگوں کو دیا جاتا تو کچھ بہتری آتی. ہم اس کے بلوچستان کے روڈس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا پورا فورم ہے، PSDP ہے، پلاننگ ڈویژن، اس میں وہ کرے، ان کے روڈس کو وہ کریں. اور ادھر بھی جو جس طریقے سے پہلے فنڈز استعمال ہوتے رہے ٹھیکیداروں کو ہی فائدہ ہوا ہے اور تو کسی عوام کو تو نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہاں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر ہوئیں گے. یہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 بلین ہر مہینہ ان کو ملے گا اور ہر سال، اور اس میں 3% NFC ایوارڈ میں وہ کیا جائے گا. اس کا کچھ نہیں بنا، وہ پیسے نہیں مل رہے. تو یہی حکومت سے ہمارا وہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ کرو. NFC کہ یہ اگر یہ NFC کے ایوارڈ کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے ہیں، CCI کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. ایک صوبہ تو پانی کی وہ کر رہا ہے، ہمیں کوئی وہ اپنے طور پہ ان کے جو وہ ہیں، ہمیں اپنے پانی کی ضرورت ہے جو کہ 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں جو پانی نہیں مل رہا ہمارے صوبے کو 1991 ایکارڈ میں جو ہمارا حق ہے وہ اب تک ہمیں نہیں ملا. تو یہ یہاں پر دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں جو فائنانس منسٹر نے کہا کہ جی 4.1 ارب روپیہ ریمیٹنسز آئے ہیں مارچ میں، بلین ڈالرز، 4.1 ارب بلین ڈالر، یہ ریکارڈ ہے. تو اگر آپ اس کو وہ دیکھیں تو یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں؟ سعودی عرب سے تقریباً $1 بلین. وہاں پر کون ہے؟ یہ پشتون ہمارے بھائی وہاں پر ہیں، اکثریت 90%. UAE سے $800 ملین UAE سے. سارے ادھر کون ہیں؟ یہاں کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے قطر سے، کویت سے، سب جگہوں سے. تو یہاں پر تو ان کا وہ بھی کھل گیا، جو یہ کہتے تھے کہ جی باہر سے پیسے مت بھیجو. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس کے اوپر کانفیڈنس کی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ یہاں پر ریمیٹنسز بھیجے ہیں. یہ ریمیٹنسز اگر 4.1 بلین ڈالر ہے تو کم از کم اس صوبے کی ترقی کے لیے تو کچھ رکھیں اور ہمیں اور اس کا کوئی فائدہ تو پہنچائیں. یہ بھی نہیں ہے. یہاں جو صورتحال آج کل جو بارڈر پہ بنی ہوئی ہے اور افغان ریفیوجیز کا جو سلسلہ شروع ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے. اور ان کے ساتھ افغانستان کی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پہلے ان کے اعتماد میں لیتے تاکہ وہ کوئی بندوبست کر سکتے تھے، لیکن وہ کیا نہیں ہے. اس لحاظ سے رمضان کے مہینے میں ان کو ڈیڈ لائن دیا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اس وقت بارڈر بھی بند تھا. تو ان کو عزت اور وقار کے ساتھ with dignity and honor ان کو واپس جائیں گے. تو یہ اتنی مدت، اتنے سال پاکستان نے ان کی میزبانی کی، اور آخر میں آپ اگر ان کو ایسے دکھیلیں گے اور اس طریقے سے، اور جو پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو طریقہ واردات ہیں ان کے ساتھ، کسی کو پر لاٹھی چارج، کسی کو پکڑ دکڑ، پیسے لینا،
یہ کیا میسج ملتا ہے کہ ہم نے اتنی خدمت بھی کی ہے اور اس کے بعد آخر میں وہ جائیں تو وہ بھی خوش نہیں اور ہمارے ہمسایہ ملک بھی اس لحاظ سے خوش نہیں. ہماری یہ وہ ہے خواہش ہے اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ دہشت گردی ٹارگیٹڈ کلنگ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ چینلز کھولنے چاہیے، ان سے بات چیت ضروری ہے تاکہ اس کا ایک وائبل حل نکال سکیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو پہلے سے حالات خراب ہیں ہمارے اور افغانستان کے، اور ساتھ یہ افغان ریفیوجیز کو بھی زور جبر سے آپ بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بات چیت بھی نہیں. تو یہ صورتحال ہمارے لیے اور خاص کر ہمارے صوبے کے لیے یہ بالکل ناگفتبے ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا ہماری یہ وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ اس صوبے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے یہ نہیں ہے، تو مذاق ہے. یہاں پر تو صرف اور صرف پوسٹنگ ٹرانسفرز اور ان چیزوں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ بھی ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی لوگوں کی خدمت نہیں کرنی، آئندہ بھی بانی ہمیں آئے گا اور ہمیں ووٹ دلائے گا. تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. اب جو صورتحال خود آپس میں اتنے لڑائی ہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ منرل ایکٹ میں بھی ان کے اپنے لوگ اس کے مخالف ہیں. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو معاملہ ہے اس کی جو یہاں پر غبن ہو رہی ہے، اپنے لوگ اس کے خلاف اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. انہوں نے خود اپنے سابقہ وزیروں کے خلاف کیسز بنا دیے ہیں. تو یہ تو اعتراف ہے. یہ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی پچھلی حکومت میں بھی اور اب بھی. یہ اس کا واضح ثبوت ہے یہ جو کہ اپنے لوگ ان کے اوپر گواہی دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ واضح کر دی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے خلاف ہم ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے، اور جو بھی مناسب ہوا احتجاج اور جو بھی ہوا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. مطلب یہ ہے کہ اس نے تو کسی کی ترجمانی کی ہے، اور مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ ہر صورت میں ہوگا، یہ ہوگا. ہمیں ٹائم آنے دیں، ہم اس کے خلاف جو اگر یہ پاس ہوا تو ہم اپنا جو بھی ہے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں گے اور احتجاج کریں گے. ایک وہ تو واضح ہے، آپ بتا دیں. نہیں ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لیکن جو حکومت میں ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اپوزیشن سے ایسے ایشوز پہ مدد لیتی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ، دہشت گردی پہ ان کو چاہیے تھا کہ اے پی سی بلاتے، حقوق کے لیے اے پی سی بلاتے. لیکن جب ایک ایسا وہ ہو ملک میں الیکشنز کے جو نظام ہے وہ ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے ہماری تو خواہش ہوگی، کیوں نہیں. لیکن صوبائی ہمارے چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے. ہم صوبے کے حقوق کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہم اس میں مثبت جواب دیں گے. تو ملک کے بہت ہی گمبھیر ہے اور
کنفرنٹریشن چل رہی ہے. پولیٹیکل کنفرنٹریشن تو اس ملک میں یہ چند سالوں سے مسلسل چل رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب تک پولیٹیکل ہمنگی پیدا نہیں ہوگی تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ آپ کی معیشت بڑھ سکتی ہے، نہ آپ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ابھی تو صوبوں اور مرکز کے درمیان بھی کنفرنٹریشن ہے. ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سب لوگ ان کے اشارے وہی ہیں کہ بھئی وہی سب کچھ ان کو ہی مل رہا ہے. باقی جو پیریفری میں ہے، ہم میں بلوچستان میں تو ہائیبریڈ حکومت ہے، یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. تو یہ سلسلہ اگر اسی طریقے سے رہا تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور نہ سیاسی استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے. تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے، برے ہوں گے. وہاں پر کاپر کی ہو رہی ہے، یہ تو اس وقت سے شروع ہے جب یہ فاٹا اپنے اس میں وجود میں موجود تھا. اس وقت وہ گورنر کے تحت تھا، صوبے کے ساتھ اس کا تعلق اس لحاظ سے نہیں تھا. لہٰذا اگر انہوں نے اس وقت لیز دی ہے، وہ کیا، وہ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ کرے، اس کی اثر نو اوور ویو کرے کیا ہے، کیا صورتحال ہے. ایسا ایف سی مجھے تو نہیں پتہ، شاید میں غلط ہوں، لیکن ایس آئی ایف سی تو ایک سپرا باڈی بن گئی ہے. سی سی آئی سے بھی زیادہ اختیارات ہیں اس کے. یہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں، آئینی ادارے، ان سے زیادہ اختیارات ہیں. کل اگر مجھے نہیں پتہ، شاید میں غلط ہوں، کچھ مدت بعد کسی نے اس کو چیلنج کر دیا کہ یہ کون سے لیگل اس کے تحت یہ کام کر رہی تھی اور یہ ڈائریکٹیوز دے رہی تھی. تو وہ تو پھر ججز کا کام ہے کہ اس کو کیا وہ نکالتے ہیں. مجھے نہیں پتہ، کہ میرا تو ایک خیال ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. اگر اس کو وہ ہے، وہ لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے تو تھرو پی ایم ڈائریکٹیو یہ ہوا بھی. تو ایک اس کو کونسل بنا دیا، ایک الگ وہ بنا دیا ہے، ڈویژن بنا دیا ہے. تو یہ سب چیزوں کو کل ہو سکتا ہے کوئی اس کے جائزہ لے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو وہی ہے، اور وہ چونکہ یہاں صوبے کے چیف منسٹر بھی اس میں جاتا ہے، چاروں صوبوں کے چیف منسٹر جاتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئینی وہ سی سی آئی ہے، این ایف سی ہے، یہ سارے آئینی وہ ہیں. اور اس میں ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن تھرو پراپر فورمز کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں